آپ کہہ لیں گہری وادیوں میں اتر رہے ہیں، اور بات کریں گے دو ایسی شخصیات کی جن کے خیالات آج بھی ہزاروں سال بعد بھی گونجتے ہیں، افلاطون اور ان کے شاگرد ارسطو۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر آج ہماری توجہ زیادہ رہے گی افلاطون کے افکار پر۔ ان کے نظریات نے تو جیسے مغربی فکر کی بنیادیں ہی بدل دیں۔ بالکل، اور یہ جو زنجیر ہے نا، سقراط، ان کے شاگرد افلاطون اور پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو، یہ اپنے آپ میں بڑی دلچسپ ہے۔ ہر ایک نے پچھلے سے کچھ لیا بھی، لیکن پھر اپنی ایک الگ راہ بھی نکالی۔ تو ان میں جو فکری مماثلتیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو اہم اختلافات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر افلاطون کے خیالات، حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، ایک اچھی ریاست کیسی ہو، یہ سب آج بھی ہماری بحثوں کا حصہ ہیں۔ تو چلیں افلاطون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی تو کم دلچسپ نہیں ہے۔ ایتھنز میں پیدا ہوئے کوئی 427 قبل مسیح کے آس پاس، ایک امیر گھرانے میں۔ جی ہاں، اور وہ دور بھی ایتھنز کے لیے بڑا غیر یقینی تھا، سیاسی طور پہ بہت اتار چڑھاؤ والا۔ پیلوپونیشین جنگ چل رہی تھی، حکومتیں بدل رہی تھیں۔ اچھا۔ تو ان کا بچپن، جوانی اسی ماحول میں گزری۔ شروع میں تو انہوں نے کریٹیلس سے پڑھا، جو ہیراکلیٹس کے ماننے والے تھے، یعنی وہ فلسفہ جو کہتے تھے کہ سب کچھ بدل رہا ہے، کچھ بھی مستقل نہیں۔ ہاں، سب کچھ بہہ رہا ہے والا فلسفہ۔ جی، لیکن اصل موڑ آیا 20 سال کی عمر میں، جب وہ سقراط کے شاگرد بنے اور پھر 8 سال ان کے ساتھ رہے۔ اور سقراط کی موت، اس واقعے نے تو یقیناً بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا، خاص طور پر جمہوریت کے بارے میں ان کے خیالات پر۔ بہت زیادہ۔ آپ سوچیں، جس استاد کو وہ دنیا کا سب سے دانا انسان سمجھتے تھے، اسے ایتھنز کی جمہوری عدالت نے موت کی سزا دے دی۔ یہ افلاطون کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ جمہوریت سے سخت آپ کہہ لیں متنفر ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ بھئی اگر جمہوریت سب سے دانا آدمی کو مار سکتی ہے تو پھر بہترین حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ اسی لیے شاید وہ ایتھنز چھوڑ کر چلے گئے تھے سقراط کی وفات کے بعد، ایک لمبے سفر پر۔ بالکل، تقریباً 12 سال وہ سفر میں رہے، مصر گئے، اٹلی گئے، سسلی گئے۔ اچھا۔ اور سسلی میں ان کی ملاقات فیتھاغورسیوں سے ہوئی، وہیں جو ریاضی اور روح کی لافانیت وغیرہ پر بڑا زور دیتے تھے۔ ہاں، ان کے نظریات تو کافی باطنی قسم کے تھے۔ جی، اور ان چیزوں نے افلاطون کو بہت متاثر کیا، خاص طور پر یہ خیال کہ اصل حقیقت شاید اس مادی دنیا سے کہیں آگے ہے، جسے ہم صرف عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان سفروں میں سنا ہے کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، وہ غلام بنا کر بیچے جانے والا قصہ۔ ہاں جی ہاں، وہ سسلی کا ہی قصہ ہے۔ وہاں کا حکمران تھا ڈائیونیسس اول۔ افلاطون کچھ عرصہ اس کے دربار میں رہے، لیکن ان کی باتیں ذرا آپ کو پتہ ہے، فلسفی تو سچ بولتا ہے۔ تنقیدی ہوتی ہیں۔ جی، تو بادشاہ کو وہ تنقید پسند نہیں آئی اور اس نے غصے میں آ کر افلاطون کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ ارے! یہ تو قسمت اچھی تھی کہ ایک دوست نے انہیں پہچان لیا، خرید کر آزاد کروایا اور واپس ایتھنز بھیج دیا۔ تو یہ تجربات بھی ان کی سوچ پر اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ یقیناً۔ تو ان سب کے بعد جب وہ واپس ایتھنز آئے 40 سال کی عمر میں، تب انہوں نے وہ اپنی مشہور زمانہ اکیڈمی قائم کی۔ جی ہاں، ایک باغ میں انہوں نے یہ اکیڈمی شروع کی، اور اسے اکثر یورپ کی پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف فلسفہ پڑھانے کی جگہ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک جامع علمی مرکز تھا۔ فلسفہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں ریاضی، فلکیات، حیاتیات، سیاسیات، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ ریاضی پر تو ان کا بہت زور تھا، سنا ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ریاضی عقل کو تربیت دینے کا بہترین ذریعہ ہے، مجرد سوچ پیدا کرنے کا۔ کہتے ہیں اکیڈمی کے دروازے پر لکھا تھا، جسے جیومیٹری نہیں آتی وہ یہاں داخل نہ ہو۔ واہ! تو یہ خود ایک پیغام تھا کہ علم کی بنیاد عقل پر ہونی چاہیے، اور اسی اکیڈمی سے پھر ارسطو جیسا شاگرد نکلا۔ چلیں اب آتے ہیں ان کے فلسفے کے بالکل مرکز میں، وہ نظریہ امثال یا عالم مثال۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل لگتا ہے۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اصلی نہیں ہے؟ ہاں، بنیادی طور پر بات یہی ہے۔ یہ ان کے پورے فلسفے کی آپ کہہ لیں چابی ہے۔ افلاطون کہتے تھے کہ حقیقت کی 2 سطحیں ہیں۔ 2 سطحیں؟ جی، ایک ہے عالم مثال،
ورلڈ آف فارمز آئیڈیاز، یہ اصل حقیقت ہے۔ یہ غیر مادی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کامل ہے، بدلتا نہیں ہے۔ اچھا، اور اسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر یعنی حواس سے نہیں جان سکتے۔ اسے صرف خالص عقل، ریزن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری سطح؟ دوسری سطح ہے یہ دنیا، جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں۔ عالم ظواہر یا حسی دنیا، ورلڈ آف اپیرنسز۔ افلاطون کے نزدیک یہ مادی دنیا، یہ کرسیاں، میزیں، گھوڑے، درخت، یہ سب اصلی نہیں ہے۔ اصلی نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ یہ اس عالم مثال کا محض ایک عکس ہے، ایک سایہ، ایک نامکمل نقل۔ جیسے غار کی دیوار پر پڑنے والے سائے ہوتے ہیں نا، اصل چیزیں باہر ہوتی ہیں، دیوار پر صرف ان کے سائے نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے دنیا میں لاکھوں گھوڑے ہیں، وہ سب ایک اصلی مثالی گھوڑے کا عکس ہیں جو عالم مثال میں ہے؟ بالکل، یہی ان کی بات ہے۔ ان تمام انفرادی گھوڑوں کی اصل حقیقت، ان کا جوہر، وہ گھوڑے کا تصور یا گھوڑے کی مثال، فارم آف ہارس ہے، جو عالم مثال میں موجود ہے۔ یہ مثال کامل اور ابدی ہے، اور یہ مثالیں خود بخود موجود ہیں، انہیں کسی نے بنایا نہیں۔ یہ مادی دنیا کی چیزیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں، لیکن وہ مثالیں ویسی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے حواس صرف ان عکسوں کو پکڑ پاتے ہیں، اصل مثال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان مثالوں میں بھی کوئی سب سے اعلیٰ مثال ہے؟ جی، سب سے اونچی، سب سے بنیادی مثال ہے خیر مطلق کی مثال، فارم آف دا گڈ۔ گویا یہ وہ سورج ہے جس کی روشنی سے باقی تمام مثالیں سمجھ میں آتی ہیں اور وجود پاتی ہیں۔ یہ تو واقعی ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں سچائی جاننی ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں کانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ افلاطون کے مطابق جی ہاں، کیونکہ حواس تو ہمیں صرف بدلتی ہوئی، نامکمل، غیر حقیقی چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ تو حواس سے جو ملتا ہے وہ حقیقی علم نہیں، وہ صرف رائے یا گمان ہے۔ اچھا، تو حقیقی علم کہاں سے آئے گا؟ حقیقی علم آئے گا صرف عقل سے، اور وہ علم ہوگا عالم مثال کا اور ان کامل مثالوں کا۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہوگا، حواس کے دھوکے سے نکلنا ہوگا۔ اور علم حاصل کرنے کے بارے میں ان کا وہ یادداشت والا نظریہ بھی تو اسی سے جڑا ہے، انہمنیسس جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے تھے کہ ہماری روح جو ہے نا، وہ ازلی ہے، جسم میں آنے سے پہلے وہ عالم مثال میں رہتی تھی۔ اچھا، اور وہاں اس نے ان تمام کامل مثالوں کو براہ راست دیکھا تھا۔ لیکن جب روح جسم میں آتی ہے اس قید خانے میں، تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو دراصل ہم کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہے ہوتے، بلکہ اپنی روح کی گہرائیوں میں جو علم پہلے سے موجود ہے اسے بس یاد کر رہے ہوتے ہیں، ریکلیکشن۔ تو استاد کا کام سکھانا نہیں، یاد دلانا ہے۔ ایک طرح سے جی، استاد بس روح کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق یاد کر لے۔ واہ، اچھا، روح کی بات چل رہی ہے تو افلاطون تو روح کو لافانی مانتے تھے۔ جسم کے مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک؟ وہ روح کو غیر فانی، امورٹل مانتے تھے۔ جسم تو بس ایک سمجھ لیں عارضی گھر ہے یا جیل۔ موت کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں جاتی ہے؟ اگر انسان نے اچھی، نیک، فلسفیانہ زندگی گزاری ہو، عقل کو جذبات پر حاوی رکھا ہو، تو اس کی روح پاک ہو کر واپس اپنے اصل گھر یعنی عالم مثال یا ستاروں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور اگر بری زندگی گزاری ہو؟ تو پھر ان کے مطابق روح کو سزا ملتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی اور اسے دوبارہ اسی مادی دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے۔ دوبارہ جنم؟ تناسخ کا تصور، اور یہ نیا جنم کسی اور انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے یا جانور کے روپ میں بھی، حتیٰ کہ یہ ان کے زمانے کے تعصبات ہیں، عورت کے روپ میں بھی، جب تک کہ روح مکمل طور پر پاک صاف نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوئی روح کی۔ اب آتے ہیں اخلاقیات پر۔ سقراط کی طرح وہ بھی کہتے تھے نیکی علم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جان بوجھ کر برا کام نہیں کرتا۔ اگر اسے واقعی پتہ چل جائے کہ صحیح، اچھا یا خیر کیا ہے، تو وہ لازماً وہی کرے گا۔ برائی جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے۔ اچھا،
تو نیکی سکھائی جا سکتی ہے؟ بالکل، علم کے ذریعے۔ افلاطون کے نزدیک اخلاقیات کوئی ذاتی پسند ناپسند کی چیز نہیں یا معاشرہ جو کہہ دے وہ نہیں، بلکہ یہ ایک موضوعی سچائی، آبجیکٹو ٹروتھ ہے جسے عقل سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اور نیکی خود اپنا مقصد ہے، اسے کسی اور چیز جیسے دولت یا شہرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل نیکی وہ ہے جو خیر مطلق کے فہم پر مبنی ہو۔ تو اچھے انسان کی کیا تصویر بنتی ہے افلاطون کے ہاں؟ اچھا انسان وہ ہے جس کی روح کے تینوں حصے توازن میں ہوں، یعنی عقل، جذبہ جسے ہم ہمت یا حوصلہ کہہ سکتے ہیں، اور خواہشات۔ توازن کیسے؟ عقل رہنما ہوں، یعنی فیصلے عقل کرے، جذبہ اس کا ساتھ دے، ان فیصلوں پر عمل کروائے، اور خواہشات قابو میں رہیں عقل کے ماتحت۔ ٹھیک۔ وہ مادیت کو، جسمانی لذتوں کو روح کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کمزور کرتی ہیں۔ انسان کا اصل مقصد ہے اپنی فطرت کو زیادہ سے زیادہ عقلی اور منصف بنانا، گویا خدا جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ اور انہوں نے نیکی کے کچھ بنیادی ستون بھی بتائے تھے۔ جی، 4 بنیادی نیکیاں گنوائی جاتی ہیں: حکمت، وزڈم، بہادری، کریج، اعتدال، ٹیمپرنس، اور انصاف، جسٹس۔ انصاف ان سب کو جوڑتا ہے۔ چلیں اب سیاست کی طرف آتے ہیں۔ ان کی کتاب ریاست، ریپبلک تو بہت مشہور ہے، اور اس میں جو مثالی ریاست کا تصور ہے۔ ہم نے بات کی تھی نا سقراط کی موت کی، اس واقعے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھنے لگے کہ جمہوریت میں تو بس بھیڑ کا راج ہوتا ہے۔ بھیڑ کا راج؟ جی، یعنی ہر کوئی چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، حکومتی معاملات میں بولنے لگتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جہاز کے مسافر طے کریں کہ جہاز کہاں جائے گا، بجائے اس کے کہ ماہر کپتان بتائے۔ ہاں، مثال تو اچھی ہے۔ تو ان کے نزدیک حکمرانی ایک فن ہے، ایک علم ہے، جو صرف ماہرین کا کام ہے۔ جمہوریت میں تو بس جو لوگ عوام کو چکنی چپڑی باتوں سے خوش کر سکتے ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی نااہل کیوں نہ ہو۔ تو پھر ان کا حل کیا تھا؟ بہترین حکمران کون ہو سکتا ہے؟ وہ فلاسفر کنگ والی بات؟ بالکل، یہ ان کی مثالی ریاست کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو نہ صرف قدرتی طور پر بہت ذہین اور اخلاقی طور پر بلند ہوں، بلکہ جنہوں نے ایک بہت لمبی اور سخت تعلیم و تربیت حاصل کی ہو۔ کتنی لمبی تربیت؟ بچپن سے شروع ہو کر 50 سال کی عمر تک۔ اس میں ریاضی، سائنس، فلسفہ، جدلیات، ڈائلیکٹکس سب کچھ شامل تھا، اور عملی سیاست کا تجربہ بھی۔ 50 سال کی عمر تک؟ جی، اور صرف وہ لوگ جو اس پوری تربیت کے بعد خیر مطلق کی مثال، فارم آف دا گڈ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، یعنی حقیقی نیکی اور سچائی کو جان لیں، صرف وہی حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ انہیں ہی وہ فلسفی بادشاہ کہتے تھے۔ اور چونکہ وہ فلسفی ہیں تو وہ لالچ نہیں کریں گے؟ ان کا یہی ماننا تھا کہ چونکہ وہ علم اور حکمت رکھتے ہیں، وہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہوں گے اور صرف انصاف اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ تو بہترین حکمراں وہ نہیں جو مقبول ہو، بلکہ وہ جو سب سے زیادہ عالم اور عاقل ہو۔ اس مثالی ریاست میں معاشرہ کیسا ہوگا؟ طبقے وغیرہ؟ ہاں، انہوں نے ریاست کو انسانی روح کے 3 حصوں کی طرح 3 طبقوں میں بانٹا۔ پہلا حکمران طبقہ، گارڈینز، فلاسفر کنگز، یہ ریاست کا دماغ ہے، عقل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرا سپاہی یا محافظ طبقہ، آگزیلریز، یہ ریاست کا دل یا جذبہ ہے، بہادری کی علامت، جو دفاع کرتے ہیں اور حکم مانتے ہیں۔ تیسرا عوام کا طبقہ، کسان، کاریگر، تاجر وغیرہ، جو مادی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور انصاف کیا ہے اس نظام میں؟ انصاف یہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر فرد صرف اپنا کام کرے جس کے لیے وہ بنا ہے، اور دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے۔ اچھا، اور وہ جو حکمران اور محافظ طبقے کے لیے ذاتی ملکیت اور خاندان ختم کرنے کی بات تھی، وہ تو بہت ہی ریڈیکل لگتی ہے۔ ہاں، وہ بہت متنازع پہلو ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ اگر حکمرانوں اور سپاہیوں کے پاس اپنی ذاتی زمین، جائیداد، پیسہ ہوگا یا اپنے بیوی بچے ہوں گے تو وہ لازماً ذاتی مفاد کا شکار ہوں گے۔ کہ ان 2 اوپر والے طبقوں کے لیے نہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی، نہ کوئی پرائیویٹ فیملی۔ تو وہ رہیں گے کیسے؟ کھائیں گے کیا؟ وہ بیرکوں میں رہیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، ان کی ساری ضروریات ریاست پوری کرے گی، یہاں تک کہ شادیاں اور بچے پیدا کرنا بھی ریاست طے کرے گی، تاکہ بہترین نسل پیدا ہو اور کوئی یہ نہ جانے کہ کون کس کا بچہ ہے، سب ریاست کو ہی اپنا خاندان سمجھے۔ اور عورتیں؟
عورتوں کو بھی برابر مواقع ملیں گے، وہ بھی تعلیم حاصل کر کے حکمران یا سپاہی بن سکتی ہیں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت انقلابی بات تھی، لیکن مقصد وہی تھا، حکمران طبقے کو ہر قسم کے ذاتی لالچ سے پاک رکھنا۔ اب ایک اور حیرانی کی بات، افلاطون جو خود اتنے بڑے ادیب تھے، وہ شاعروں کو اپنی مثالی ریاست سے نکالنا چاہتے تھے، یہ کیوں؟ جی، یہ بات اکثر لوگوں کو عجیب لگتی ہے۔ افلاطون نے شاعری اور آرٹ پر دو بڑے اعتراض کیے۔ ایک تو اخلاقی تھا۔ اخلاقی اعتراض وہ کیا؟ وہ یہ کہ شاعری جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ رحم، خوف، غصہ اور مثالی ریاست کی بنیاد تو عقل پر ہے، تو جو چیز جذبات کو عقل پر حاوی کرے وہ ریاست کے لیے خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اعتراض؟ دوسرا فلسفیانہ اعتراض تھا جو ان کے نظریہ امثال سے نکلا تھا۔ ہاں، وہ نقل کی نقل والی بات۔ بالکل، دیکھیں، اگر اصل حقیقت عالم مثال ہے اور یہ مادی دنیا اس کی ایک نامکمل نقل ہے، تو شاعر یا آرٹسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی مادی دنیا کی چیزوں کی نقل بناتا ہے، جیسے پینٹنگ میں کرسی بنانا۔ جی، تو گویا شاعر کی تخلیق اصل حقیقت مثال سے 2 درجے دور ہو گئی۔ نقل کی نقل، کاپی آف اے کاپی، ٹوائس ریموو فرام ریالٹی۔ اچھا، تو افلاطون کے نزدیک آرٹسٹ حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، اسے اصل سچائی کا علم نہیں ہوتا، وہ تو بس ظاہری شکلوں کی نکالی کر رہا ہوتا ہے۔ اصل علم تو صرف فلسفی کے پاس ہے جو عالم مثال کو سمجھتا ہے۔ اس لیے آرٹسٹ کا کام کمتر درجے کا ہے اور وہ لوگوں کو حقیقت سے مزید دور لے جاتا ہے۔ یہ تو افلاطون کے کچھ بہت اہم خیالات ہو گئے۔ اب ذرا ان کے سب سے مشہور، سب سے ذہین شاگرد ارسطو کی طرف آتے ہیں۔ وہ 20 سال ان کی اکیڈمی میں رہے، لیکن لگتا ہے بہت سی باتوں میں استاد سے بالکل الگ سوچتے تھے۔ جی ہاں، ارسطو افلاطون کا بہت احترام کرتے تھے، استاد مانتے تھے، لیکن وہ خود ایک بہت بڑے اور آزاد ذہن کے مالک تھے۔ جہاں افلاطون کی نظریں اوپر آسمان کی طرف، عالم مثال کی طرف تھیں، وہیں ارسطو کی نظریں نیچے زمین پر، اسی ٹھوس مادی دنیا پر تھیں۔ یعنی ایک طرح سے الٹ؟ ہاں، کافی حد تک۔ افلاطون کا مزاج ریاضی دان جیسا تھا، مجرد چیزوں میں دلچسپی۔ ارسطو کا مزاج سائنسدان، خاص طور پر ماہر حیاتیات جیسا تھا، چیزوں کو دیکھنا، پرکھنا، ان کی درجہ بندی کرنا۔ ان کا مکتب فکر بھی مشائی کہلاتا تھا، یعنی چلتے پھرتے پڑھانے والے۔ تو سب سے بڑا اختلاف تو یقیناً اسی عالم مثال پر ہوا ہوگا۔ بالکل، یہ بنیادی نکتہ تھا۔ ارسطو نے کہا کہ بھئی یہ کوئی الگ سے عالم مثال وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر حقیقت کہاں ہے؟ ارسطو کے مطابق حقیقت یہی ہے، اسی دنیا میں، ان ٹھوس چیزوں میں جنہیں ہم دیکھتے اور چھوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مادہ یعنی وہ کس چیز سے بنی ہے، اور اس کی صورت یعنی اس کا ڈیزائن، اس کا نقشہ، اس کا جوہر۔ افلاطون کہتے تھے کہ صورت عالم مثال میں ہے اور مادہ یہاں۔ ارسطو نے کہا نہیں، صورت اور مادہ دونوں اسی ایک چیز کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو کلیات جیسے انسان یا گھوڑا، ان کا کیا بنا؟ ارسطو کے نزدیک انسان کا تصور یا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا پھر وہ ان تمام انفرادی انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی الگ سے آسمانی مثالی انسان نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے جسے ہم تجربے اور مشاہدے سے جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح اور علم کے بارے میں بھی ان کے خیالات بالکل مختلف ہوں گے۔ لازماً، جہاں افلاطون روح کو جسم سے پہلے موجود اور لافانی مانتے تھے، وہاں ارسطو کے نزدیک روح جسم سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ جسم کی زندگی کا اصول ہے، اس کی صورت ہے۔ وہ جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ ارسطو یہی مانتے تھے، سوائے شاید روح کے عقلی حصے کے، جس پر کچھ بحث ہے۔ اور علم کے بارے میں بھی افلاطون کی یادداشت والی بات ارسطو نے نہیں مانی۔ ان کا وہ صاف تختی والا نظریہ تھا نا، تابیولا راسا۔ جی بالکل، کہ انسان کا ذہن پیدائش کے وقت ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، سارا علم باہر سے آتا ہے، حواس کے ذریعے، تجربے کے ذریعے۔ علم اندر سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ باہر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور شاعری جس پر افلاطون نے اتنی تنقید کی تھی، ارسطو نے اس کا دفاع کیا؟ ہاں، انہوں نے اپنی کتاب پوئٹکا میں خاص طور پر ٹریجڈی المیہ کا بڑا زبردست دفاع کیا۔
افلاطون نے کہا تھا شاعری جذبات بھڑکا کر نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں، ارسطو نے کہا نہیں، وہ جذبات کا کتھارسس کرتی ہے، یعنی ان کا تصفیہ، ان کی صفائی کرتی ہے۔ کتھارسس، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب آپ ٹریجڈی دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر خوف اور رحم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ان جذبات کو ایک محفوظ طریقے سے محسوس کرنے اور باہر نکالنے سے آپ کا اندرونی بوجھ ہلکا ہوتا ہے، آپ کی روح پاک ہوتی ہے۔ تو شاعری جذبات کو بگاڑتی نہیں، سنوارتی ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ اور وہ نقل کی نقل والا اعتراض؟ اس کا جواب ارسطو نے یہ دیا کہ شاعر صرف نقال نہیں ہوتا، وہ تخلیق کار ہوتا ہے۔ وہ صرف اس چیز کو کاپی نہیں کرتا جو سامنے ہے، بلکہ وہ اس چیز کو پیش کرتا ہے جو ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے۔ اچھا۔ وہ امکانات کی دنیا دکھاتا ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو نے کہا شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ ہے، کیونکہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ فلاں شخص نے کیا کیا تھا، یہ ایک جزوی بات ہے۔ شاعری بتاتی ہے کہ ایک خاص قسم کا انسان کیا کہہ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، یہ ایک زیادہ عمومی آفاقی بات ہے۔ تو شاعر صرف آنکھ سے نہیں بلکہ اپنے تخیل سے کام لیتا ہے۔ اس نے خیال اور کردار نگاری کو شاعری کا اصل جوہر قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دو عظیم استاد اور شاگرد مغربی فلسفے کے دو بڑے راستے بن گئے۔ ایک افلاطون کا راستہ، مثالیت پسندی کا، جو کہتا ہے اصل حقیقت ماورائی ہے، علم عقل سے آتا ہے۔ جی۔ اور دوسرا ارسطو کا راستہ، حقیقت پسندی کا، جو کہتا ہے حقیقت یہی ہے، اسی دنیا میں، اور علم تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ افلاطون ہمیں اوپر دیکھنے کو کہتے ہیں، ابدی سچائیوں کی طرف۔ ارسطو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک ریاضی دان، دوسرا سائنسدان، ایک طرح سے۔ ہاں، یہ ایک اچھی تشبیہ ہے۔ افلاطون نے روح، عالم مثال، مثالی ریاست پر زور دیا۔ ارسطو نے منطق، حیاتیات، طبیعت، عملی اخلاقیات، سیاست، ان سب پر بہت کام کیا۔ اور ان کے یہ جو اختلافات تھے، انہوں نے صدیوں تک فلسفے کی بحثوں کا رخ متعین کیا۔ آج بھی فلسفی کسی نہ کسی طرح ان دونوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم نے کوشش کی کہ افلاطون کے کچھ مرکزی خیالات کو سمجھیں، عالم مثال، روح، علم، اخلاقیات، فلسفی بادشاہ، آرٹ پر ان کی تنقید، اور پھر دیکھا کہ کیسے ارسطو نے انہی بنیادوں پر کھڑے ہو کر ایک بالکل مختلف سمت اختیار کی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2500 سال گزر گئے، لیکن وہ بنیادی سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ علم کیسے ملتا ہے؟ روح کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ بہترین حکومت کیسی ہو؟ یہ سوال جو افلاطون اور ارسطو نے اٹھائے تھے، آج بھی اتنے ہی اہم ہے نا؟ بالکل، اور ان پر سوچنا آج بھی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو چلیں، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں افلاطون کی طرح اس دنیا سے نظر ہٹا کر کسی کامل غیر مادی عالم پر توجہ دینی چاہیے، یا ارسطو کی طرح اسی دنیا کے ٹھوس حقائق، مشاہدات اور تجربات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یا پھر سچائی شاید ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔